حد تو تب ہو جاتی ہے جب 400 باراتی کھانے کے لیے بیٹھے ہو اور لڑکے کا باپ بغل میں پرس دبا کر کے بارات کے ٹیبلوں پہ چکر لگا کے پوچھتا ہے نمک ٹھیک ہے کہ نہیں, مرچ ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے. پوچھنا تو یہ لڑکی والوں کو چاہیے تھا, یہ کیوں پوچھ رہا کہ دیوس کی اولاد, اس کو حق کس نے دیا ہے کہ یہ کھانے کی کمی پتہ کرے؟ اور کتنے بے غیرت ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی اٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے, کھانا بھی صحیح ہے لیکن نمک زیادہ کر دیا گیا ہے, مرچ تیز کر دی گئی ہے, اور بے غیرت ناک تک کھا چکا ہے, تو کھانے میں عیب نکال کیوں رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے لڑکے والوں کو حق نہیں ہے کہ وہ بارات کے کھانے کے بارے میں پوچھے اور پھر یہ کہیں کھانا کیسا ہے. سن بے غیرت سن, جب تجھے لگے کہ تیری بارات حرام کے لقمے توڑ لگی ہے تو کونے میں جھانک کے دیکھنا, اسی پنڈال کے کسی کونے میں لڑکی کا باپ سہما ہوا ہوگا, گردن جھکی ہوگی, بغل میں ہاتھ ہوں گے, آنکھوں میں نمی ہوگی, کبھی بارات دیکھتا ہوگا, کبھی آسمان کو دیکھتا ہوگا, کہے گا مالک آج لاج بچا لینا, اگر ایک باراتی فاقے سے چلا گیا میری بیٹی کو پوری زندگی تانا دیا جائے گا. قریب باپ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو آوازیں دے دے کے کہتا کہ میرے پروردگار کھانے میں برکت دینا, اللہ کھانا کم نہ پڑ جائے. اور جب کھانے سے نکلتا بندہ اگر وہ پوچھتا کہ بتاؤ کھانا کیسا تھا, اور ایک بیٹی کے باپ سے بڑی بغیرتی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھانا ٹھیک تھا لیکن نمک کی کمی تھی, مرچ زیادہ تھی, باپ کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نمک زیادہ بھی تھا, مرچ تیز ہو گئی تھی, اگر تم اتنا کہتے تھے اللہ کا شکر بہت اچھا کھانا ہے, تو تیرا کیا چلا جاتا؟ کم سے کم غریب کا مان رہ جاتا, اس کا دل رہ جاتا. تو نے کھانے کا انکار کیا, اس کا دل بھی توڑا, رب کو بھی ناراض کیا. خدا کے واسطے کسی کا دل نہ توڑا کرو, اگر ہو سکے تو دل چھوڑ دیا کرو. اگر ایسا کرو کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا.